میرے بھائی گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، تو میں ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑا تھا، تو میرے ایک استاد محترم بھی اپنے کسی عزیز کو لینے کے لیے کھڑے تھے، تو وہ ایسے ہی انتظار میں کھڑے تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے، حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج ارادے سے ہوتا ہے، کیا بات، اور نیت سے ہوتا ہے۔ آپ ابھی حج کا ارادہ کریں۔ میں نے کہا کہ جی میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اگلے سال حج پہ جاؤں گا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ اگلے سال نہیں، اسی سال۔ کیا بات ہے، تو میں نے کہا اسی سال کا تو ہو گیا ہے شیخ، اگلے سال ہی آئے گا حج اس کے لیے۔ تو یوں میں نے ارادہ کر لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کے پاس چاہے 10 روپے ہیں چاہے 20 روپے ہیں، آپ اس کو اکٹھا کرنا شروع کریں اور باقی وسائل اللہ تعالیٰ خود مہیا کر دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ میں اس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق میں نے جوڑ جمع شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے وسائل دے دیے۔ ارادہ کر کے اپنے کوشش شروع کر دے، باقی معاملات اللہ کے پاس۔ دوسرا، یہ جو کیفیت کی بات آپ کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہے، الگ ہے، اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا علمی طور پر اور روحانی طور پر۔ میں چونکہ ایک انتہائی بہت ہی ادنا اور پہلے قدم کا طالب علم ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ یہ باتیں لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں، لہٰذا میری جو کیفیت وہاں ہوئی، میں کسی ایک آدھ دفعہ کسی جگہ شیئر کر چکا ہوں، کر بیٹھا ہوں یوں کہہ لیں، اور اس کے بعد میں نے طے کیا تھا کہ میں نے آئندہ یہ شیئر نہیں کرنا۔ تو اس میں ایک پہلو بہرحال ایسا ہے جو لوگوں کے لیے اس کے اندر ترغیب کی بات ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ وہ میرا تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ہم لوگ حج پہ گئے اور حج کیا، پہلی دفعہ میں گیا تھا، تو ہم تقریباً 30 دن جو ہے، وہ 40 دن کا پیکج ہوتا ہے، تو 30 دن ہم مکہ مکرمہ میں ہی رہے۔ تو ویسے تو حج کے اندر پیکج یہ شامل تھا کہ وہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا تھا اور واپس آنا تھا، لیکن ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے ہم حج کے بعد ہم مدینہ منورہ گئے، تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ساری مشقت ادھر ہی ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، اب وہاں تو جا کے آرام کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یعنی یہ کیفیت تھی، لیکن جب تو پہلا دن تھا تو میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے ہیں، تحفہ کوئی ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہیے، تو کیا میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا۔ ایسے خیالات آ رہے، کیا بات ہے، اور سوچتے سوچتے ایک خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے درود شریف سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا کہ درود شریف تو ہمیشہ پڑھتے رہتے، پھر خیال آیا کہ اتنا پڑھیں جتنا کبھی نہیں پڑھا، سبحان اللہ، تو پھر یہ شاید کوئی ہدیہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو پھر ایک فگر مقرر ہوا خود ہی ذہن میں نا کہ اتنا مجھے روزانہ پڑھنا چاہیے، بس وہ فگر میں زیادہ بڑا مقرر کر بیٹھا، تو وہ پھر مجھے اتنی مشکل ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے کہ میں سمجھ لیں دن رات صرف درود شریف پڑھتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا پھر کوئی 5واں کا دن تھا میرا خیال ہے، کیونکہ وہ 7 دن کا وہاں پہ قیام ہوتا ہے، تو 5واں کا دن تھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن اس میں جو بتانے والی بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعوت قبول ہے۔ اور یہ اس خواب کی جو سرشاری تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ میں کبھی 5واں دن تھا تو 2-3 دن اور تھے، تو میں انتظار کرتا رہا کہ مجھے نا دوبارہ پھر کوئی ایسی کیفیت ہو، لیکن پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی سفر ہوئے لیکن کبھی یہ کیفیت نہیں ہوئی، بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوئی۔ تو اس میں جو آپ نے کہا کہ حج سے پہلے کی کیفیت اور بعد کی، تو اس میں جو فرق ہوا، اس خواب کی جو کیفیت تھی اس میں گروپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، تو گروپ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان کی دعوت قبول ہے، ان کی دعوت قبول نہیں ہے، یعنی اس طرح سے وہاں فیصلے ہو رہے تھے۔ کچھ بہت ہی حیرت انگیز چیزیں بھی میں نے دیکھی۔ میرے ایک دوست جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ، وہ اپنا سامان اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس بندے کو پتہ نہیں کیا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہوں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، تو وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے جا کے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہتا میری دعوت قبول نہیں ہوئی۔ تو میں نے اس کو پوچھا آپ کی دعوت کیوں قبول نہیں ہوئی، آپ کا سارا سامان تو موجود ہے؟ تو اس نے کہا میری داڑھی چھوٹی ہے اس لیے میری دعوت قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ عجیب بات تھی، اور پھر میں جب یہ واپس آیا ڈاکٹر صاحب، میں اس کے گھر گیا اور میں نے اس کو یہ بتایا نہیں، میں نے ویسے یہ بتایا، میں نے کہا مجھے خواب میں کچھ بشارت ہوئی ہے تمہارے بارے میں، سبحان اللہ، اور یہ بشارت ہوئی ہے کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، بس تھوڑا سا مسئلہ ہے داڑھی والا، وہ بھی پورا کر لو۔ اور وہ الحمدللہ اس نے فوت ہونے سے پہلے داڑھی پوری کر لی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیفیات میں جب ہمارا گروپ پیش ہوا نا، تو اس گروپ کو انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان کی دعوت قبول ہے، تو ہم سب خوشی مبارک سب کچھ، لیکن ہم جب جانے لگے ہیں تو پھر پیچھے سے آواز پڑی ہے، ہم دوبارہ پھر آئے ہیں اور پھر یہ حکم ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک دعوت اور کریں۔ اللہ اچھا، یہ جو تھی اس پورے گروپ کے اندر بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کوئی خاص ہمیں حکم ہوا ہے کہ دوسری، میں نے اس کو یہ سمجھا کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، ہمیں اس کو کم از کم دگنا کرو۔ جو حج سے پہلے کی کیفیت ہے اور حج کے بعد کی کیفیت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو تقاضا کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، ہمیں اور زیادہ کام کرنا چاہیے۔ بڑا مشہور معاملہ ہے نا مستجاب الدعوات ہونے کا، اس حوالے سے آپ کا کوئی تجربات؟ مستجاب الدعوات تھے، بالکل میرا تجربہ ہے۔ اور صوفی عبداللہ صاحب کے حوالے سے بتاتے تھے کہ وہ چونکہ بڑے مستجاب الدعوات تھے تو ان کے بارے میں بھی میں نے پوچھا ان کی دعاؤں کا کیا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ نا دعائیں بڑی مانگتے تھے بڑی عجیب طریقے سے، تو ربوبیت کی آیات پڑھتے جاتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر ہے وہ شروع کر دیتے تھے اور مختلف جگہوں سے آیات جو ان کو یاد ہوتی تھی پڑھتے جاتے۔ اچھا، آیات پڑھنے کے بعد پھر وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ یہ دے دے اور یا اللہ یہ دے دے۔ دعا کروانے والا جو ہے نا اس کو کہتے تھے چلو بھئی یہ بھی گل ہو گئی، چلو بھئی یہ بھی گل ہو گئی۔ تو کہتے ہیں مثلا ایک بندے نے خبر سنا دیتے، ہاں جی، ایک بندے نے جو ہے اس نے کہا جی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ یہ صوفی عبداللہ صاحب کی بات ہو رہی یہ صوفی عبداللہ صاحب کی بات جو مجھے صوفیاء شمس صاحب نے بتائی۔ بالکل، وہ کہتے ہیں